الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا۔ ترجمہ: کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کا دعویٰ ہے کہ وہ اس پر ایمان لے آئے ہیں جو تمہاری طرف نازل کیا گیا اور جو تم سے پہلے نازل کیا گیا؟ وہ چاہتے ہیں کہ فیصلے شیطان کے پاس لے جائیں، حالانکہ انہیں تو یہ حکم دیا گیا تھا کہ اسے بالکل نہ مانیں، اور شیطان یہ چاہتا ہے کہ انہیں دور کی گمراہی میں بھٹکاتا رہے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا، کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کا دعویٰ ہے کہ وہ ایمان لے آئے ہیں؟ شان نزول: بشر نامی ایک منافق کا ایک یہودی سے جھگڑا ہو گیا۔ یہودی نے کہا چلو محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے فیصلہ کروا لیتے ہیں۔ منافق نے خیال کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو کسی کی رعایت نہیں کریں گے اور اس سے میرا مطلب حاصل نہ ہوگا، اس لیے اس نے مسلمان ہونے کا دعویٰ کرنے کے باوجود یہ کہا کہ کعب بن اشرف یہودی کو پنچ بناؤ۔ یہاں آیت میں طاغوت سے اس کعب بن اشرف کے پاس فیصلہ لے جانا مراد ہے۔ یہودی جانتا تھا کہ کعب بن اشرف رشوت خور ہے، اس لیے اس نے یہودی ہونے کے باوجود اس کو پنچ تسلیم نہ کیا۔ ناچار منافق کو فیصلے کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حضور آنا پڑا۔ رسول صادق و امین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو فیصلہ دیا وہ یہودی کے موافق ہوا اور منافق کے خلاف۔ یہاں سے فیصلہ سننے کے بعد پھر منافق اس یہودی کو مجبور کر کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے آیا۔ یہودی نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کہ میرا اور اس کا معاملہ آپ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم طے فرما چکے، لیکن یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فیصلے سے راضی نہیں بلکہ آپ سے فیصلہ چاہتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہاں، میں ابھی آ کر اس کا فیصلہ کرتا ہوں۔ یہ فرما کر مکان میں تشریف لے گئے اور تلوار لا کر اس کو قتل کر دیا، اور فرمایا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فیصلے سے راضی نہ ہو اس کا میرے پاس یہی فیصلہ ہے۔ اس منافق کے ورثاء حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، لیکن ان آیات میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تائید نازل ہو گئی تھی، لہذا ورثاء کے مطالبے کو مسترد کر دیا گیا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا۔ ترجمہ: اور جب ان سے کہا جائے کہ اللہ کی اتاری ہوئی کتاب اور رسول کی طرف آؤ تو تم دیکھو گے کہ منافق تم سے منہ موڑ کر پھر جاتے ہیں، تو کیسی حالت ہوگی جب ان پر ان کے اپنے اعمال کی وجہ سے کوئی مصیبت آ پڑے۔ پھر اے حبیب قسمیں کھاتے ہوئے تمہارے حضور حاضر ہوتے ہیں کہ ہمارا مقصد تو صرف بھلائی اور اتفاق کرانا تھا، ان کے دلوں کی بات تو اللہ جانتا ہے، بس تم ان سے چشم پوشی کرتے رہو اور انہیں سمجھاتے رہو اور ان کے بارے میں ان سے پر اثر کلام کرتے رہو۔ فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، تو کیسی ہوگی جب ان پر ان کے اپنے اعمال کی وجہ سے کوئی مصیبت آ پڑے۔ یا منافقوں کے بارے میں فرمایا کہ ویسے تو اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ سے منہ پھیرتے ہیں، لیکن جب ان پر ان کے اپنے اعمال کی وجہ سے کوئی مصیبت آ پڑے جیسے بشر منافق پر آ پڑی تو کیا پھر بھی آپ سے اعراض کریں گے؟ ہرگز نہیں، بلکہ اس وقت اپنی کرتوتوں کی تعویلیں کرنے کے لیے قسمیں کھاتے ہوئے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں کہ ہمارا مقصد تو صرف بھلائی اور دو فریقوں میں اتفاق کرانا تھا، اس لیے ہمارا آدمی یہودیوں کے پاس فیصلے کے لیے جانے لگا تھا۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا۔ ترجمہ: اور ہم نے کوئی رسول نہ بھیجا مگر اس لیے کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے، اور اگر جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے تھے تو اے حبیب تمہاری بارگاہ میں حاضر ہو جاتے، پھر اللہ سے معافی مانگتے اور رسول بھی ان کی مغفرت کی دعا فرماتے تو ضرور اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان پاتے۔ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع، اور ہم نے کوئی رسول نہ بھیجا مگر اس لیے کہ اس کی اطاعت کی جائے۔ یہاں رسولوں کی تشریف آوری کا مقصد بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ رسولوں کو بھیجتا ہی اس لیے ہے کہ اللہ عز و جل کے حکم سے ان کی اطاعت کی جائے، اسی لیے اللہ تعالیٰ انبیاء اور رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو معصوم بناتا ہے، کیونکہ اگر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام خود گناہوں کے مرتکب ہوں گے تو دوسرے ان کی اطاعت و اتباع کیا کریں گے؟
رسول کی اطاعت اس لیے ضروری ہے کہ اللہ عز و جل کی اطاعت کا طریقہ ہی رسول کی اطاعت کرنا ہے، اس سے ہٹ کر اطاعت الہی کا کوئی دوسرا طریقہ نہیں، لہٰذا جو رسول کی اطاعت کا انکار کرے گا وہ کافر ہوگا، اگرچہ ساری زندگی سر پر قرآن اٹھا کر پھرتا رہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اور اگر جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے تھے۔ آیت کے حصے میں اگرچہ ایک خاص واقعے کے اعتبار سے کلام فرمایا گیا، البتہ اس میں موجود حکم عام ہے اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو سرور دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر شفاعت طلب کرنے کا طریقہ بتایا گیا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا گیا کہ اگر یہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے تو اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی بارگاہ میں آ جائیں کہ یہ بارگاہ رب کریم کی بارگاہ ہے، یہاں کی رضا رب عز و جل کی رضا ہے اور یہاں کی حاضری رب کریم عز و جل کی بارگاہ کی حاضری ہے۔ یہاں آئیں اور اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنے کے لیے ساتھ حبیب رب العالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھی شفاعت کے لیے عرض کریں اور نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے لیے سفارش فرما دیں، تو ان لوگوں پر اللہ عز و جل کی رحمت و مغفرت کی بارشیں برسنا شروع ہو جائیں گی اور اس پاک بارگاہ میں آ کر یہ خود بھی گناہوں سے پاک ہو جائیں گے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، بندوں کو حکم ہے کہ ان یعنی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر توبہ و استغفار کریں۔ اللہ تو ہر جگہ سنتا ہے، اس کا علم، اس کا سمع یعنی سننا، اس کا شہود یعنی دیکھنا سب جگہ ایک سا ہے، مگر حکم یہی فرمایا کہ میری طرف توبہ چاہو تو میرے محبوب کے حضور حاضر ہو۔ قال تعالی وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اگر وہ جو اپنی جانوں پر ظلم کریں تیرے پاس حاضر ہو کر خدا سے بخشش چاہیں اور رسول ان کی مغفرت مانگے تو ضرور خدا کو توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں۔ حضور کے عالم حیات ظاہری میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہونا ظاہر تھا۔ اب حضور مزار پر انوار ہے اور جہاں یہ بھی میسر نہ ہو تو دل سے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف توجہ، حضور سے توسل، فریاد، استغاثہ، طلب شفاعت کی جائے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اب بھی ہر مسلمان کے گھر میں جلوہ فرما ہے۔ ملا علی قاری علیہ رحمۃ اللہ الباری شرح شفا شریف میں فرماتے ہیں، روح النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حاضرۃ فی بیوت اہل الاسلام، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہر مسلمان کے گھر میں جلوہ فرما ہیں۔ یاد رہے کہ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ظاہری حیات مبارکہ میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اور وصال ظاہری کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مزار پر انوار پر حاضری دے کر اپنے گناہوں کی معافی چاہنے، اپنی مغفرت و نجات کی التجا کرنے اور اپنی مشکلات کی دوری چاہنے کا سلسلہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے چلتا آ رہا ہے۔ چنانچہ اب اس سے متعلق چند واقعات سماعت کیجیے۔ بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں حاضر ہو کر گناہوں کی معافی چاہنے کے 3 واقعات۔ نمبر 1، حضرت ابو لبابہ بن عبد المنذر رضی اللہ تعالی عنہ سے غزوہ بنو قریظہ کے موقع پر ایک خطا سرزد ہو گئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر نادم ہوئے کہ خود کو ایک ستون کے ساتھ باندھ دیا اور کہا، جب تک اللہ تعالیٰ میری توبہ قبول نہیں فرمائے گا تب تک نہ میں کچھ کھاؤں گا، نہ پیوں گا، نہ کوئی چیز چکھوں گا، یہاں تک کہ مجھے موت آ جائے یا اللہ تعالیٰ میری توبہ قبول فرما لے۔ حضور پر نور علیہ الصلوۃ والسلام کو جب ان کے بارے میں پتہ چلا تو ارشاد فرمایا، اگر یہ میرے پاس آ جاتا تو میں اس کے لیے مغفرت طلب کرتا، لیکن اب اس نے خود کو باندھ لیا ہے تو جب تک اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول نہ فرمائے گا میں نہیں کھولوں گا۔ 7 دن تک حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ کوئی چیز کھائی، نہ پی، نہ چکھی، حتیٰ کہ ان پر غشی طاری ہو گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ جب انہیں توبہ کی قبولیت کے بارے میں بتایا گیا تو فرمایا، خدا کی قسم میں اس وقت تک خود کو نہیں کھولوں گا جب تک نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لا کر اپنے دست اقدس سے مجھے نہیں کھولتے۔ چنانچہ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی وسلم تشریف لائے اور اپنے پیارے صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کو بندشوں سے آزاد فرمایا۔ نمبر 2، بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی وسلم میں توبہ اور رجوع کی ایک دوسری روایت سماعت کیجیے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، میں نے ایک ایسا بستر خریدا جس پر تصویریں بنی ہوئی تھی۔ جب رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے دیکھا تو دروازے پر کھڑے ہو گئے اور گھر میں داخل نہ ہوئے۔ میں نے آپ کے روئے انور پر ناپسندیدگی کے آثار دیکھے تو عرض گزار ہوئی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھ سے جو نافرمانی ہوئی میں اس سے اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں توبہ کرتی ہوں۔ ارشاد فرمایا، یہ گدا یہاں کیوں ہے؟ عرض کی، میں نے آپ کے لیے خریدا تھا تاکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس پر تشریف فرما ہوں اور اس سے ٹیک لگائیں۔ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ان تصویروں کو بنانے والے قیامت کے دن عذاب دیے جائیں گے تو ان سے کہا جائے گا جو تم نے بنایا انہیں زندہ کرو، اور ارشاد فرمایا، جس گھر میں تصویریں ہوں اس میں فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ نمبر 3، حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 40 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم، جن میں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی تھے، جمع ہو کر جبر و قدر میں بحث کرنے لگے تو روح الامین حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ باہر اپنی امت کے پاس تشریف لے جائیں، انہوں نے ایک نیا کام شروع کر دیا ہے۔ چنانچہ حضور پر نور علیہ الصلوۃ والسلام اس حال میں باہر تشریف لائے کہ غصے سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ مبارک سرخی میں اس طرح نمایاں تھا جیسے سرخ انار کا دانہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے رخسار مبارک پر نچوڑا گیا ہو۔ صحابہ کرام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس کیفیت کو دیکھ کر کھلے بازو آپ کے استقبال کے لیے آگے بڑھے اور ان کا حال یہ تھا کہ ان کے ہاتھ اور بازو کانپ رہے تھے، اور عرض کی، تبنا الی اللہ ورسولہ، ہم نے اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار میں توبہ پیش کی۔ آپ نے ارشاد فرمایا، قریب تھا کہ تم اپنے اوپر جہنم کو واجب کر لیتے۔ میرے پاس جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور عرض کی کہ آپ باہر امت کے پاس تشریف لے جائیں، انہوں نے نیا کام شروع کر دیا ہے۔ مزار پر انوار پر حاضر ہو کر حاجتیں اور مغفرت طلب کرنے کے 5 واقعات۔
حضور انور अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिरी का यह तरीका सिर्फ आप अलैहिस्सलाम की ज़ाहिरी हयात मुबारका में न था, बल्कि आप अलैहिस्सलाम के विसाल मुबारक के बाद भी अर्ज़ो मारूज बाकी रही और आज तक सारी उम्मत में चलती आ रही है। नंबर 1, अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौरे खिलाफत में कहत पड़ गया तो साहबी रसूल हजरत बिलाल बिन हारिस अल मुज़नी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने सुल्तान दो जहां सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की कब्र अनवर पर हाजिर होकर अर्ज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के लिए बारिश की दुआ फरमा दीजिए, वो हलाक हो रही है। सरवर कायनात अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में उनसे इरशाद फरमाया, तुम हजरत उमर के पास जाकर मेरा सलाम कहो और बिशारत दे दो कि बारिश होगी, और ये भी कह दो कि वो नरमी इख्तियार करें। हजरत बिलाल बिन हारिस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बारगाह खिलाफत में हाजिर हुए और खबर दे दी। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ये सुनकर रोने लगे, फिर फरमाया, या रब अज़्ज़ वजल मैं कोताही नहीं करता मगर इसी चीज में कि जिससे मैं आजिज हूँ। नंबर 2, एक मरतबा मदीना मुनव्वरा में शदीद कहत पड़ा। अहले मदीना ने हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की बारगाह में इसकी शिकायत की तो उन्होंने फरमाया, सरकार मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की कब्र अनवर देखो और छत में एक रोशनदान बनाओ, हत्ता कि रोज़ा मुनव्वर और आसमान के दरमियान कोई चीज हाइल न रहे। अहले मदीना ने जैसे ही रोशनदान बनाया तो इतनी कसीर बारिश हुई कि सब्ज घास उगाई और ऊंट मोटे हो गए, यहां तक कि गोश्त से भर गए। नंबर 3, बादशाह अबू जाफर मंसूर ने हजरत इमाम मालिक रहमतुल्लाहि तआला अलैहि से मस्जिद नबवी शरीफ में मुनाजरा किया। दौरान मुनाजरा अबू जाफर की आवाज कुछ बुलंद हुई तो इमाम मालिक ने उसे डांटते हुए कहा, ए अमीरुल मोमिनीन, इस मस्जिद में अपनी आवाज ऊंची न करो, क्योंकि अल्लाह ताला ने एक जमात को अदब सिखाया कि तुम अपनी आवाजों को नबी करीम अलैहिस्सलाम की आवाज से बुलंद मत करो, और दूसरी जमात की तारीफ फरमाई कि बेशक जो लोग अपनी आवाजों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पस्त करते हैं, और एक कौम की मजम्मत बयान की कि बेशक वो जो तुम्हें हुजरों के बाहर से पुकारते हैं, बेशक आप अलैहिस्सलाम की इज्जत और हुर्मत अब भी उसी तरह है जिस तरह आपकी जाहिरी हयात में थी। ये सुनकर अबू जाफर खामोश हो गया, फिर दरियाफ्त किया, ए अबू अब्दुल्लाह, मैं किबले की तरफ मुंह करके दुआ मांगू या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मुतवज्जे होकर? फरमाया, तुम क्यों हुजूर से मुंह फेरते हो, हालांकि हुजूर अलैहिस्सलाम तुम्हारे और तुम्हारे वालिद हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बरोज़े क़यामत अल्लाह अज़्ज़ वजल की बारगाह में वसीला हैं, बल्कि तुम हुजूर अलैहिस्सलाम ही की तरफ मुतवज्जे होकर आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से शफाअत मांगो, फिर अल्लाह ताला आपकी शफाअत कबूल फरमाएगा। नंबर 4, मरवान ने अपने जमाने तसल्लुत में एक साहिब को देखा कि हुजूर सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की कब्र मुनव्वर पर अपना मुंह रखे हुए है। मरवान ने उनकी गर्दन मुबारक पकड़कर कहा, जानते हो क्या कर रहे हो? इस पर उन साहब ने उसकी तरफ मुतवज्जे होकर फरमाया, हाँ, मैं किसी ईंट पत्थर के पास नहीं आया हूँ, मैं तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर हाजिर हुआ हूँ। मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते हुए सुना, दीन पर ना रो जब उसका अहल उस पर वाली हो, हाँ उस वक्त दीन पर रो जबकि ना अहल वाली हो। ये सहाबी रसूल हजरत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे। नंबर 5, हुजूर सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वफात शरीफ के बाद एक आराबी रोज़ा अक़दस पर हाजिर हुआ और रोज़ा अनवर की खाके पाक अपने सर पर डाली और अर्ज करने लगा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जो आपने फरमाया हमने सुना, जो आप अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुआ, उसमें ये आयत भी है, वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू, मैंने बेशक अपनी जान पर जुल्म किया और मैं आप अलैहिस्सलाम की बारगाह में अल्लाह अज़्ज़ वजल से अपने गुनाह की बख्शिश चाहने हाजिर हुआ हूं, तो मेरे रब अज़्ज़ वजल से मेरे गुनाह की बख्शिश कराइए। इस पर कब्र शरीफ से निदा आई कि तुझे बख्श दिया गया। अलगर्ज़ आयत मुबारका सरवर कायनात अलैहिस्सलाम की अजीम मदहो सना पर मुश्तमिल है। इसी की तरफ इशारा करते हुए आला हजरत रहमतुल्लाहि तआला अलैहि ने बहुत से अशार फरमाए हैं। चुनांचे हिदायत के बख्शिश में फरमाते हैं, मुजरिम बुलाए आए हैं, जाऊ का है गवाह, फिर रद हो कब ये शान करीमों के दर की है। और फरमाया, बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यहीं आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहां नहीं। और फरमाया, वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आसता बताया। आयत वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू से मालूम होने वाले अहकाम। इस आयत से 4 बातें मालूम हुई। नंबर 1, अल्लाह ताला की बारगाह में हाजत पेश करने के लिए उसके मकबूलों को वसीला बनाना कामयाबी का जरिया है। नंबर 2, कब्र अनवर पर हाजत के लिए हाजिर होना भी जाऊ का में दाखिल और खैरुल कुरून का मामूल है। नंबर 3, बाद वफात मकबूलाने हक को या के साथ निदा करना जायज है। नंबर 4, मकबूलाने बारगाह इलाही मदद फरमाते हैं और उनकी दुआ से हाजत रवाई होती है।